بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کی سیڑھیاں چڑھ کر میں کسی بھی فلور کی کھڑکی سے جھانک سکتا تھا اور نظر رکھ سکتا تھا کہ سلمیٰ تنہا آ رہی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گی، سلمیٰ بولی، لیکن کم از کم آدھے گھنٹے بعد، تاکہ اندھیرا ذرا گہرا ہو جائے۔ کچھ لوگ گھر کی نگرانی کر رہے ہیں، مجھے ان کو غنچہ دے کر آنا ہوگا۔ بہت بہتر، میں نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ آدھے گھنٹے سے کچھ پہلے ہی میں ہوٹل سے نکلا اور ٹہلتا ہوا اس سنیک بار تک پہنچا۔ میں اسی سنیک بار میں جانے کے بجائے متصل عمارت کی سیڑھیاں چڑھ کر پہلی منزل کی راہداری کی کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ قریب ہی ایک سینما تھا جس میں چند لمحے پہلے شو ختم ہوا تھا۔ چند لمحے بعد سڑک پر سے ہجوم ختم ہو گیا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد میں نے سلمیٰ کی سرخ مرسڈیز چوراہے سے چھوٹی سڑک پر آتے دیکھی۔ وہ تنہا ہی تھی۔ گاڑی اس نے سنیک بار سے ذرا دور ایسی جگہ کھڑی کی جہاں روشنی کم تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر انگلیوں میں پرس جلاتی ہوئی لا ابالی سے انداز میں سنیک بار کے دروازے کی طرف چلی آئی۔ میں نے اس کے عقب میں نہ تو کوئی گاڑی رکتے دیکھی اور نہ ہی مجھے شبہ ہوا کہ کوئی اس کے تعاقب میں تھا۔ اس کے باوجود میں 2-3 منٹ تک وہیں کھڑکی میں ہی کھڑا رہا۔ سلمیٰ اندر جا چکی تھی۔ بالآخر میں سیڑھیاں اتر کر اس عمارت سے نکل آیا اور سنیک بار میں جا پہنچا۔ وہ گیلری نما بالائی حصے میں ایک گوشے میں بیٹھی تھی اور قدرے بے نیازی سے مینیو کو الٹ پلٹ رہی تھی۔ میں خاموشی سے اس کے مقابل جا بیٹھا۔ تم تو اب ایٹیکیٹس بھی بھولتے جا رہے ہو، وہ میری طرف دیکھے بغیر دھیمی آواز میں بولی۔ خواتین کو انتظار نہیں کرایا کرتے۔ انتظار تو میں کر رہا تھا، لیکن یہاں سے ذرا ہٹ کر۔ میں نے کہا، مجھے پہلے ہی معلوم تھا۔ اس کی کھنکدار سی ہنسی ابری، لیکن سنیک بار میں گونجتی ہوئی بنبناہٹ میں اس کی ہنسی صرف میں ہی سن سکتا تھا۔ اس نے اپنا گوگو چشمہ اتار کر میز پر رکھ دیا اور کھلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، مجھے یقین تھا کہ تم آس پاس کہیں کھڑے جائزہ لے رہے ہوگے کہ مجھ سے ملنا مناسب بھی رہے گا یا نہیں۔ تمہاری احتیاط پسندی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں اب تک آزاد پھر رہی ہوں اور جن مشکلات میں گری ہوئی ہوں ان کا تم تصور تک نہیں کر سکتے۔ تم بڑی عورت ہو، تمہارے مسائل بھی بڑے ہیں اور وسائل بھی۔ کسی نہ کسی طرح مسائل سے نمٹ ہی لوگی۔ میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، بچ بچا کر چلنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ہم اصل موضوع پر بات کرو۔ اسی لمحے ویٹر ہمارے سر پر آن کھڑا ہوا۔ اسے آرڈر دینے کے بعد سلمیٰ بولی، شاید تمہیں یہ جان کر لاشعوری طور پر خوشی ہو کہ تمہارے واہم میں تمہاری توقعات سے زیادہ درست نکلے ہیں۔ میں چاروں طرف سے اس بری طرح گر گئی ہوں کہ کاروبار کو خیر بات کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا۔ قاسم خان کی گرفتاری کے بعد یہاں وقتی طور پر تو حالات کی سطح بالکل پرسکون نظر آ رہی تھی اور میں بالکل مطمئن تھی کہ بات زیادہ نہیں بڑھے گی اور میں سب کچھ سنبھال لوں گی، مگر اب تو یک لخت ہی سیلاب سا آ گیا ہے۔ پولیس، FIA، ایکسائز اینڈ ٹیکنیشین، کسٹمز اور دیگر کئی سرکاری ایجنسیاں ہاتھ دھو کر ہی ہمارے کاروبار کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ جن افسروں سے ہمارے مراسم خوشگوار تھے، اب تو وہ بھی آنکھ نہیں ملا رہے۔ لگتا ہے اخبارات میں متواتر کئی دن تک اس سلسلے میں خبریں آنے سے بات بہت بگڑ گئی ہے اور تمام محکمے یوں حرکت میں آ گئے ہیں جیسے دنیا کا سب سے بڑا اسمگلر قاسم خان ہی ہے، حالانکہ وہ بیچارہ تو کسی شمار کتار میں ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ قاسم خان اگر سزا کاٹ کر واپس آیا تو یہاں بھی اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہمارے جائز اور قانونی کاروبار تک کے بارے میں چھان بین شروع ہو گئی ہے۔ ادھر سیٹھ واحد نے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ وہ پچھلے دنوں بھی لاہور میں ہی تھا اور میں ایک موہوم سی امید کے سہارے اس سے ملی تھی۔ بڑے اخلاق سے پیش آیا، لیکن رقم کے معاملے میں وہ زیادہ فیاضی دکھانے پر آمادہ نہیں ہوا۔ صرف اتنا ہوا کہ 1 کروڑ سے وہ 80 لاکھ پر آ گیا۔ پھر
تم نے سوچا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سوچا تو میں نے بہت کچھ ہے اور بالآخر اسی فیصلے پر پہنچی ہوں کہ مجھے اب ملک سے نکل لینا چاہیے۔ وہ گہری سانس لے کر بہت ہی دھیمی آواز میں بولی، تمہیں شاید یہ سن کر حیرت ہو کہ FIA نے میرا پاسپورٹ بھی قبضے میں لے لیا ہے، لیکن خیر یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے پاس ایک اعلیٰ درجے کا جعلی پاسپورٹ اور ایک غیر ملکی پاسپورٹ بھی موجود ہے جسے رینیو کرانے کی ضرورت ہے۔ اب مسئلہ صرف اپنے اثاثے سمیٹنے کا ہے۔ ہمارے پاس کوٹھیاں صرف یہ دو ہی ہیں، ایک گلبرگ والی اور ایک ماڈل ٹاؤن والی۔ چند پلاٹس ہیں، ان سب کی فروخت کے لیے میں نے اپنے وکیل کو پاور آف اٹارنی دے دی ہے۔ گلبرگ والی کوٹھی تو سیٹھ واحد ہی خریدنے کے لیے تیار ہے، 15 لاکھ اس نے لگائے ہیں۔ کوٹھی دینے کے بعد اس کے ہماری طرف 65 لاکھ نکلیں گے، وہ میں نقد دے دوں گی۔ ہمارے بڑے اکاؤنٹس پر دستخط میرے ہی چلتے ہیں، ادائیگیوں میں تو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ میرے پاس نقد رقم بھی ہے۔ کوٹھی اس لیے بھی سیٹھ واحد ہی کو دینا مناسب رہے گا کہ اگر میرے نکل جانے کے بعد کوئی قانونی دشواری ہوئی تو وہ اس سے نمٹ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ساری خرید و فروخت کرنے کے بعد نقد رقم ملک سے باہر پہنچانے میں بھی وہی میری مدد کرے گا۔ روپے پیسے کے معاملے میں اس کی بد لحاظی اپنی جگہ، لیکن اس برے وقت میں اس کا یہ تعاون بھی کچھ کم نہیں۔ اس دوران ویٹر مطلوبہ چیزیں لے آیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کولڈ کافی میں چمچہ ہلاتے ہوئے پوچھا، ملک سے باہر نکل کر تم جاؤ گی کہاں؟ امریکہ ہی جاؤں گی اور قاسم خان کے رہا ہونے کا انتظار کروں گی۔ وہاں کی شہریت حاصل کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا، حالانکہ میں ایک ایسے اسمگلر کی بیوی ہوں جو انہی کی قید میں ہے، اور اسمگلر بھی منشیات کا۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ امریکہ میں منشیات کے اسمگلروں کے ساتھ سب سے زیادہ سختی برتی جاتی ہے۔ اس کے باوجود تم شہریت حاصل کر لو گی؟ میں نے تصدیق چاہی۔ ہاں، وہ پورے اعتماد انداز میں مسکرائی۔ اس کے دوران ایک خیال میرے ذہن میں دھیرے دھیرے واضح شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اچانک میں نے پوچھا، ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی کی تو کسی سے بات نہیں ہوئی؟ نہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ وہ کوٹھی تم مجھے دے دو، مجھے اس لیے دلچسپی ہے کہ وہ کسی کی نظروں میں نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس بارے میں یہ جانتا ہے کہ وہ قاسم خان کی ملکیت ہے۔ میں نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کا سایہ کچھ گہرا ہو گیا تھا۔ تمہارے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ وہ کوٹھی خرید سکو؟ اس نے میز پر ہاتھ مار لیا۔ میرے پاس کہاں سے آنی تھی وہ رقم؟ میں احتجاجیہ سے انداز میں ہنس دیا۔ جو تھوڑی بہت پونجی ہے وہ برے وقت کے لیے بچا کر رکھی ہوئی ہے۔ کوٹھی کا تو میں اپنے ایک دوست کے لیے پوچھ رہا تھا جس کے ساتھ مل کر میں کوئی شریفانہ کاروبار شروع کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے جو بھی مناسب قیمت ہوگی وہ دے دوں گا۔ سلمہ نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ وہ میرے جواب سے کچھ زیادہ مطمئن تو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس نے غالباً اس خیال سے کوئی جرا نہیں کی تھی کہ اب اس کے لیے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اپنے وکیل سے تخمینہ لیا تھا۔ وہ سرسری سے لہجے میں بولی، وہ کوٹھی اس وقت کم از کم 6 لاکھ کی ہے۔ تم رقم وکیل کو ادا کر کے مروجہ طریقہ کار کے مطابق اپنے دوست کے نام ٹرانسفر کروا سکتے ہو۔ وکیل کے پاس پاور آف اٹارنی موجود ہے۔ اس وقت تک میں یہاں رہوں یا نہ رہوں، رقم بہرحال مجھے مل جائے گی۔ جولی اور اس کا شوہر اس کوٹھی سے جا چکے ہیں، ویسے وہ اپنا نیا ایڈریس دے گئی ہے۔ اگر تم یا تمہارے دوست اسے اسی کوٹھی میں ملازم رکھنا چاہے تو وہ واپس آ جائے گی۔ گویا یہ تم سے آخری ملاقات ہے؟ میں نے پوچھا۔ آخری ہی سمجھو، وہ بے پرواہی سے بولی۔ میرا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب موقع مناسب دیکھ کر نکل جاؤں۔ میں ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ غیر ارادی طور پر میں اس کی نیم و آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ ان آنکھوں میں ہلکی سی افسردگی اتر آئی تھی۔ اچانک وہ سرگوشی نما لہجے میں بولی، افضل، ہم اچھے تھے یا برے؟ ہم نے اپنے ساتھیوں میں سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ بہرحال اس کے باوجود نادانستگی میں اگر کبھی ہم سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا۔ میں اپنی طرف سے بھی معذرت چاہ رہی ہوں اور قاسم خان کی طرف سے بھی۔ میرے دل میں یک لخت اس کے لیے جیسے اپنائیت کا سمندر امڈ آیا۔
ایسا اس کے لہجے میں خلوص تھا۔ بعض اوقات برے لوگ بہت سے اچھے لوگوں سے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ تم کوئی روایتی عورت تو نہیں ہو جو ایسی رسمی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن یہ محسوس کر کے مجھے حیرت ہوئی کہ میری آواز برائی ہوئی تھی۔ ہر عورت روایتی عورت ہی ہوتی ہے، وہ بدستور سرگوشی نما لہجے میں بولی۔ صرف حالات اس پر کوئی مختلف قسم کا خول چڑھا دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی میری کتاب زندگی کا ایک اہم باب گویا ختم ہو گیا۔ سلمہ جا چکی تھی اور میں ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی میں شفٹ ہو چکا تھا۔ سلمہ کے جانے کئی دن بعد اخبار میں چھوٹی سی خبر بھی آئی تھی جس کی سرخی تھی: اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار ہونے والے تاجر قاسم خان کی بیوی ملک چھوڑ کر چلی گئی۔ خبر کا متن نہایت مبہم سا تھا اور اس کے بعد اس ضمن میں کوئی ذرا سی بھی خبر نہیں آئی تھی۔ میں کئی مرتبہ قاسم خان کی گلبرگ والی کوٹھی کے سامنے سے گزرا۔ شروع میں مجھے CID کی ایک جیپ وہاں نظر آئی جس میں 2 سادہ لباس والے نیم دراز یا اونگتے ہوئے نظر آئے، لیکن پھر وہ جیپ غائب ہو گئی۔ سیٹھ واحد نے معلوم نہیں کس مقصد کے لیے یہ کوٹھی خریدی تھی۔ فی الحال تو اس کے گیٹ پر بڑا سا تالا لٹکا ہوا نظر آتا تھا۔ در و دیوار پر عجیب سی ویرانی سی برسنے لگی تھی۔ گیٹ کے نیچے زرد پتوں کا انبار نظر آنے لگا تھا۔ اتنے سے عرصے میں یوں لگنے لگا تھا جیسے یہ کوٹھی کبھی آباد ہی نہیں تھی۔ ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی کی قیمت ادا کرنے کے بعد بھی میرے پاس کچھ رقم باقی تھی اور اب میرا ارادہ نہایت سنجیدگی اور تندہی سے اپنے کاروبار کو منظم کرنے کا تھا۔ میں فی الحال چھوٹے پیمانے پر اپنا گروہ بنانے کے لیے کوشاں تھا۔ قاسم خان نے گروہ کا نظام کچھ اس طرح رکھا تھا کہ ایک کو دوسرے کا کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا۔ میں بھی گروہ کے سب کارکنوں کو تو تلاش نہیں کر سکا تھا، تاہم 2 کو میں نے ڈھونڈ نکالا اور وہ میرے لیے کام کرنے پر آمادہ بھی ہو گئے۔ فی الحال مجھے خود بھی اس سلسلے میں دوڑ بھاگ کرنی تھی۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ میں بگ باس بن کر آرام سے بیٹھ جاتا، تاہم اتنا مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ وقت زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ میں حالات کے اس نہج اور اپنی کارکردگی سے بے حد مطمئن تھا۔ مستقبل کے کئی منصوبے میرے ذہن میں تھے۔ جب ذرا فراغت اور سکون میسر آیا تو رحیلہ کا تصور میرے ذہن میں حاوی ہو گیا، جسے میں عام حالات میں اور مصروفیات کے دوران ایک میٹھی کسک کی طرح دل میں دبائے رکھتا تھا۔ میں اسے کئی خط لکھ چکا تھا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، جبکہ اپنے بتائے ہوئے پروگرام کے مطابق اسے اب تک گھر والوں کے ساتھ تعطیلات منانے کے لیے لاہور میں ہونا چاہیے تھا۔ میں اسے یہ خوشخبری سنانے کے لیے بھی بے چین تھا کہ میں نے صحیح معنوں میں ترقی کے راستوں پر قدم رکھ دیا ہے اور اپنی پہلی ذاتی کوٹھی خرید لی ہے۔ بلکہ اگر رحیلہ لاہور میں ہوتی تو میں پہلی فرصت میں اسے کوٹھی دکھاتا اور اسے بتاتا کہ در حقیقت یہ تو محض ابتدا ہے، یہ کوٹھی بھی تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ بہت جلد میں اس سے بھی اچھی کوٹھی خریدوں گا اور پھر تمہارے والدین کے سامنے دستے سوال دراز کروں گا کہ وہ تمہارا ہاتھ میرے سوالی ہاتھ میں تھما دیں، پھر تم آ کر اس کوٹھی کو گھر بناؤ گی، اس کے در و دیوار کو اپنے وجود کی دلکشی سے سجاؤ گی۔ جب مزید تاب انتظار نہ رہی تو میں نے ایک شام اسے کراچی فون کیا۔ دوسری طرف فون راشد نے ریسیو کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ رحیلہ سے میری خط و کتابت راشد کے علم میں ہے اور اسے یہ بھی اندازہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کر چکے ہیں، اور اس حقیقت کا اس کی طرف سے کوئی ناگوار رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ چنانچہ میں نے رسمی باتوں کے بعد سرسری لہجے میں کہا، راشد مجھے رحیلہ سے بات کرنی تھی۔ رحیلہ؟ وہ افی بھائی، رحیلہ تو اس وقت مصباح کے یہاں گئی ہوئی ہے۔ وہ کچھ اٹک اٹک کر بولا، غالباً پارٹی ہے اس کے ہاں، وہ رات کو دیر سے گھر آئے گی۔ میں نے محسوس کیا کہ راشد نے یہ بہانہ فوری طور پر گڑا ہے، تاہم میں نے اپنے اس احساس کا اظہار نہیں کیا اور بدستور سرسری سے لہجے میں پوچھا، مصباح کے گھر فون تو ہوگا؟ غالباً ہے تو صحیح لیکن مجھے نمبر معلوم نہیں، راشد ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ اور آپ کو معلوم ہے رحیلہ کوئی چیز صحیح طریقے سے لکھ لکھا کر تو رکھتی نہیں، بیشتر فون نمبر اسے زبانی یاد ہیں۔ کوئی ضروری پیغام ہو تو مجھے بتا دیجئے، میں اسے بتا دوں گا۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں تھی، بس بتا دینا کہ میں نے فون کیا تھا۔ میرا لہجہ غیر ارادی طور پر بجھ سا گیا تھا۔
یک راشد جیسے اچانک کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولا، افی بھائی میں آپ کو ایک سرپرائز دوں گا، میں کل شام تک کسی بھی فلائٹ سے لاہور پہنچ رہا ہوں۔ کس فلائٹ سے؟ میں نے اپنی حیرت کو دباتے ہوئے پوچھا۔ جس میں بھی سیٹ مل گئی وہ بولا، گویا اکیلے آ رہے ہو؟ یہ ایک دم کیا سوجی، ایک ضروری کام آن پڑا ہے، اگر فلائٹ کا علم ہوتا تو میں تمہیں لینے ایئرپورٹ آ جاتا، اس کی ضرورت نہیں، آپ مجھے اپنا ایڈریس لکھوا دیجئے، میں خود ہی پہنچ جاؤں گا۔ میں نے اسے اپنا فون نمبر اور ایڈریس لکھوا دیا اور مزید چند سیکنڈ کی رسمی گفتگو کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا۔ راشد سے گفتگو کے بعد جانے کیوں میں مضطرب سا ہو گیا تھا۔ چھٹی حص یا شاید کوئی اور ہی حص مجھے بتا رہی تھی کہ راشد نے مجھ سے کچھ چھپایا تھا، شاید رحیلہ گھر میں موجود تھی مگر راشد نے اسے فون پر نہیں بلایا تھا، لیکن کیوں پھر اسے اچانک لاہور آنے کی کیا سوچی تھی؟ کیا وہ واقعی آ رہا تھا یا اس نے محض میرا دھیان بٹانے کے لیے اور گفتگو کا رخ موڑنے کے لیے شوشہ چھوڑا تھا؟ میں نے اپنی بے عنوان سی بے کلی کو دل میں دبائے رکھا اور کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے ایک دن انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرا معمر ملازم جسے میں پیار سے چچا میاں کہتا تھا، میرے بلاوے پر گاؤں سے واپس آ چکا تھا۔ دوسرے روز شام ڈلے میں چند لوگوں سے ملاقات کے بعد واپس آ کر لباس تبدیل کر کے بیٹھا ہی تھا کہ چچا میاں نے آ کر اطلاع دی کہ راشد نامی کوئی نوجوان مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں خود لپک کر باہر پہنچا۔ میں نے دیکھا راشد ڈرائیو وے میں کھڑا تنقیدی نظر سے در و دیوار کا جائزہ لے رہا تھا۔ کوٹھی پر میں نے رنگ و روغن نہیں کرایا تھا اور نہ ہی سر دست ایسا کوئی ارادہ تھا، اس لیے باہر سے وہ اسیب زدہ سی لگتی تھی، تاہم اندر سے در و دیوار بدستور شیشے کی طرح چمک رہے تھے۔ راشد کے ہاتھ میں کچھ کتابیں سی تھیں، وہ ایک ٹانگ پر وزن ڈالے قدرے بے نیازی کے سے عالم میں کھڑا تھا۔ اس کے خشک اور ملائم بورے بال ہوا سے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کھلنڈرا سا لڑکا ابھی کالج سے واپس آیا ہو۔ ہم بڑی گرم جوشی سے بغل گیر ہوئے، حتیٰ کہ راشد چلا اٹھا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹنے کو ہیں۔ تب میں نے اس مان کا ختم کر دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم تو واقعی آ گئے یار، ورنہ تو میرا خیال یہی تھا کہ تم مصلحت کے تحت مجھے گولی دے رہے ہو۔ میری اتنی جرت کہاں کہ میں آپ سے مذاق یا بہانے بازی کی کوشش کروں۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہارے پاس کوئی سامان نظر نہیں آ رہا؟ میں نے کہا، سامان کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں کل دوپہر واپس چلا جاؤں گا۔ وہ دھیمی آواز میں بولا۔ میں نے اس وقت تو اس سے تفصیل پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اندر پہنچ کر کچھ دیر بیٹھ چکا۔ تب میں نے کہا، ہاں اب بتاؤ کیا قصہ ہے یہ تمہاری اچانک آمد اور کل روانگی کا پروگرام؟ یہ اچانک تمہیں کیا مصیبت آن پڑی؟ میں نے محسوس کیا کہ اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی اور کچھ متوحش سا تھا، لیکن بظاہر پرسکون نظر آنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ بات شروع کرنے کے لیے جسے جیسے الفاظ نہیں مل رہے تھے اور اس کے اس انداز کی وجہ سے میرا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر تم بولتے کیوں نہیں؟ میں نے تیزی سے کہا، تمہارے رویے نے تو مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ میں آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لایا افی بھائی، بالآخر وہ پھنسی سی آواز میں بولا۔ پھر اس نے گویا جرت کو مجتمع کرتے ہوئے سلسلہ کلام جوڑا، مجھے معلوم تھا کہ آپ رحیلہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بھائی کی حیثیت سے میرا یوں آپ کے سامنے بیٹھ کر اس کے متعلق باتیں کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا، لیکن میں کیا کروں؟ رحیلہ سے مجھے بے پناہ محبت ہے اور ایک بہن کے ناطے وہ میری غیرت بھی ہے، لیکن آپ کا بھی میری نظر میں جو مقام ہے وہ ہر طرح سے رشتوں پر باری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نئی زندگی دی ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے، وہ آپ ہی کے وسیلے سے ہے۔ ان لمبی چوڑی باتوں اور وسیلوں کو چھوڑو راشد، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جو کچھ کہنا ہے جلدی کہو۔ صاف بات یہ ہے کہ اس کا ایک کزن ہے، غالباً وہ بھی صنعت کار کا بیٹا ہے۔ مجھے حیرت تھی کہ اب میں خاصے پرسکون لہجے میں بات کر رہا تھا۔ صاف کہو، بات اتنی آسان بھی نہیں ہے۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے بولا، ممی اور ڈیڈی کو اس بات کا قطعاً علم نہیں تھا کہ آپ رحیلہ کو پسند کرتے ہیں۔ رحیلہ نے کبھی اس بات
کا اشارہ ہی نہیں دیا۔ مجھے بھی شاید علم نہ ہو پاتا، مگر مجھے اس نے خود ہی بتا دیا تھا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ نہایت ہی مضحکہ خیز انداز میں، اور میں اس وقت سے تشویش زدہ تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کروں تو کیا کروں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دنوں گھر والوں نے جب مجھے شادی کارڈ دیا کہ آپ کو پوسٹ کر دوں تو میں نے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا، پوسٹ نہیں کیا۔ بالآخر کل آپ کا فون آنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میرا ذاتی طور پر آ کر آپ سے بات کرنا بے حد ضروری ہے۔ کل اگر میں یہ فیصلہ نہ کرتا تو شاید سوچ کر پاگل ہو جاتا۔ کیسا کارڈ؟ کیا باتیں؟ تمہاری کوئی بھی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے قدرے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ رحیلہ کی شادی کا کارڈ کی بات کر رہا ہوں، کل رحیلہ کی شادی ہے۔ ہمارا گھر اس وقت شادی بیاہ کے گیتوں سے گونج رہا ہوگا۔ راشد بیٹھی سی آواز میں بولا۔ میں کئی سیکنڈ تک اس کی طرف دیکھتا رہا، اس کے الفاظ کا مطلب میں خاصی دیر بعد سمجھ سکا، جیسے اس نے کسی اجنبی زبان میں بات کی ہو۔ بالآخر میں نے کہا، راشد، میں، تم اور رحیلہ، ہم تینوں آپس میں بے تکلف ہیں، لیکن بے تکلفی میں بھی اس قسم کے تکلیف دہ مذاق نہیں کیے جاتے، اور آج 1 اپریل بھی نہیں ہے جو تم مجھے بیوقوف بنانے آ گئے ہو۔ مذاق آپ سے تو کیا میں کسی سے بھی نہیں کرتا، وہ افسردہ سے لہجے میں بولا۔ میں محض مذاق میں اتنی زحمت کرنے کا قائل نہیں کہ اتنی گھبراہٹ میں بسد مشکل ٹکٹ حاصل کر کے فوری طور پر لاہور پہنچوں۔ اس امر کا مجھے بھی یقین تھا۔ میں چند لمحے گمسم بیٹھا رہا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے اعصاب اندر ہی اندر لرز رہے تھے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ میں نے اگر فوری طور پر کچھ کہنے کی کوشش کی تو میرے حلق سے لرزتی ہوئی آواز برآمد ہوگی، اور میں لرزتی ہوئی آواز میں بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ راشد گویا مجھے قائل کرنے کے لیے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں، رحیلہ کی کل شادی ہے۔ کس سے؟ بالآخر میں نے ٹھہرے لہجے میں پوچھا۔ میں اپنی روح کی سسکیاں دبانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جمیل سے، وہ ہمارا کزن ہے۔ راشد نظر جھکا کر بولا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، رحیلہ نے مجھے بتایا تھا اس کا نام، لیکن میرے اندر ہی اندر جیسے کوئی آتش فشاں پھٹ پڑنے کو بےتاب تھا۔ راشد نے میرے سوال کے جواب میں آہستگی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ یہ غالباً آنٹی اور انکل کا فیصلہ ہوگا، میں نے طویل سانس لے کر صوفے کے پشتے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا رحیلہ نے اس پر ذرا بھی احتجاج نہیں کیا؟ وہ ایسی لڑکی تو نہیں کہ اس سے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات آسانی سے منوائی جا سکے۔ ممی ڈیڈی یا کسی بھی دوسرے شخص کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ راشد جلدی سے بولا۔ یہ قطعی طور پر رحیلہ کا اپنا فیصلہ تھا۔ ممی ڈیڈی نے اس سے صرف یہ پوچھا تھا کہ کیا اس کی شادی جمیل سے کر دی جائے۔ اس نے بخوشی اجازت دے دی۔ نہیں، میں بے اختیار چلا اٹھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری رگوں میں لہو آتش سیال بنتا جا رہا تھا۔ میرے چہرے پر شاید کوئی ایسی بات تھی کہ راشد خوفزدہ سا نظر آنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے میں خود پر ضبط کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے حتی الامکان آہستگی سے کہا۔ رحیلہ ایسا کیوں کر سکتی ہے؟ راشد ایک پتلی سی ڈائری میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ میں رحیلہ کی لا علمی میں رحیلہ کی یہ ڈائری لے آیا ہوں۔ اس میں آپ کا ذکر صرف 2-3 صفحوں پر موجود ہے، لیکن انہی میں آپ کو اپنے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، فی الحال افی بھیا، آپ کو یہ سب کچھ بتانے سے میرا مقصد صرف ایک مہلک دھوکے سے آزاد کرانا اور حقائق کی دنیا میں واپس لانا ہے۔ مجھے آپ سے بہت عقیدت ہے، محبت ہے، لیکن رحیلہ بھی بہرحال میری بہن ہے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ آپ رد عمل کے طور پر اسے کوئی گزند پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ کو یہ سب کچھ بتا کر میں نے اپنی دانست میں آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اس کے الفاظ میری سماعت سے یوں ٹکرا رہے تھے جیسے کسی گنبد میں کسی بدرو کے کہے گونج رہے ہوں۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر وہ پتلی سی ڈائری تھام لی، چرمی جلد میں لپٹی ہوئی۔ یہ ڈائری نہیں، گویا ایک پٹاری تھی جس میں زہریلے لفظوں کے سمپولیے کل بلا رہے تھے۔ کافی دیر تک تو میں
اس ڈائری کے اوراق پلٹنے کی کوشش کرتا رہا، بات ہی نہ کر سکا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ہاتھوں میں لرزش ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ راشد اس لرزش کو محسوس کر سکے۔ کئی بار میں ویران سرحدی علاقوں میں رینجرز کی نفری کے درمیان گر چکا تھا، اور وہ بھی اس عالم میں کہ وہ اندھا دھند گولیاں برسا رہے ہوتے تھے اور میں جوابی فائرنگ کر رہا ہوتا تھا، لیکن اس وقت بھی کبھی میرے ہاتھوں میں لرزش نہیں آئی تھی۔ میں خود بھی حیران تھا، آج کیا میں موت و حیات کی کشمکش سے بھی زیادہ سنگین مسئلے میں الجھ گیا ہوں؟ جو میری یہ حالت ہو رہی ہے کہ دل میں ڈوبا جا رہا ہے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے آپ پر لعنت بھیجی اور بظاہر بڑی بے پرواہی سے ڈائری کے اوراق الٹنے لگا۔ ہر صفحے پر مختصر سی تحریر تھی اور بیشتر تحریروں کا تعلق میری ذات سے نہیں تھا۔ پھر وہ تاریخیں شروع ہوئیں جن دنوں میں کراچی گیا تھا۔ ان تاریخوں میں میرا تذکرہ شروع ہوا۔ ایک جگہ لکھا تھا، آج ساحل پر 5 بدماشوں سے مار کر رہا، بڑا لطف آیا، ہم نے مار مار کر ان کا برکس نکال دیا۔ اچھا فائٹر ہے، جاندار آدمی ہے، داؤ پیچ بھی خوب جانتا ہے، تعلیم یافتہ زیادہ نہیں ہے مگر مینرز جانتا ہے، ہر طرح کے لوگوں میں اٹھ بیٹھ سکتا ہے اور سلیقے کی گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ غرضی کے اس کی بہت سی خوبیاں ہیں جو بہت سی لڑکیوں کو اس سے محبت کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں، مگر میں اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتی، جانے کیوں، لیکن میں سوچتی ہوں کہ دل لگی میں کیا حرج ہے۔ ایسے جذباتی آدمیوں کو الو بنانے میں بڑا لطف آتا ہے۔ ویسے جب تک میں اس سے ملی نہیں تھی، صرف غائبانہ طور پر اسے جانتی تھی، تو اس کے لیے میرے دل میں بڑی ممنونیت اور عزت تھی، کیونکہ اس نے راشد کو خرکاروں کے چنگل سے نکالا تھا اور ایک طرح سے ہمارے گھرانے کو تباہی سے بچایا تھا۔ اس سے ملنے کے بعد بھی گو کہ ممنونیت کے جذبات میرے دل میں باقی ہیں، مگر نہ جانے کیوں میرا اسے دکھ پہنچانے کو دل چاہنے لگا ہے۔ میں خود بھی اپنی اس نفسیاتی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر ہوں، شاید یہ بھی اذیت پرستی ہی کی کوئی قسم ہے۔ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ شخص میرا حریف ہے اور میں اسے نیچا دکھانا چاہتی ہوں، اور کبھی میں سوچتی ہوں کہ شاید میں اس کے لیے اس کا دل دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ مجھے کوئی اچھا شخص معلوم نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خفیہ پہلو ضرور ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کچھ ضرور ہے۔ یہ بات بہرحال طے ہے کہ یہ شخص اتنا بولا سیدھا اور بے ضرر نہیں جتنا کہ نظر آتا ہے۔ ابو کو بھی اس کے بارے میں کوئی شک ضرور ہے، لیکن ابو بہت گہرے آدمی ہیں، وہ کسی کے بارے میں اپنی رائے کسی پر ظاہر نہیں کرتے، اپنے پیاروں پر بھی نہیں۔ آج تو موصوف نے اظہار محبت ہی کر دیا، میں نے بھی بڑی معصومیت سے اس اظہار محبت کو قبول کر لیا، عہد و پیمان بھی ہو گئے ہیں، اور میں نے بڑی سنجیدگی سے اس ڈرامے کو حقیقت کا رنگ دیا ہے۔ مجھے تو یہ محبت وغیرہ بڑی فضول چیز لگتی ہے، آج کی دنیا میں ان افسانوی چیزوں کی گنجائش کہاں ہے؟ ہاں بس اتنا ضرور ہے کہ کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے اور کوئی برا۔ جو اچھا لگتا ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ اس کے ساتھ آپ کی زندگی عمدگی سے گزر سکتی ہے یا نہیں۔ اگر گزر سکتی ہے تو سیدھی طرح اس سے شادی کر لیں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ فراق میں آہیں بھرنا، راتوں کو تارے گننا، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ کہنے اور سننے میں تو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، مگر عملی دنیا میں اگر انسان ان چکروں میں الجھ جائے تو دیوانہ ہی ہو جائے گا۔ اور پھر افی پر فی الحال میرا دیوانی ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس سے اگلے صفحے پر لکھا تھا، چھٹی حصہ عام طور پر مجھے لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہی بتاتی ہے، میرا شک و شبہ درست ہی نکلا، موصوف سمگلر معلوم ہوتے ہیں۔ آج ایک کو سیٹھ واحد کی گاڑی لینے آئی ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے مراسم اور روابط اونچی جگہوں پر ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ سیٹھ واحد ہی کا
کارندہ ہو۔ مجھے تو اب گھر میں اس کی موجودگی سے الجھن ہونے لگی ہے، کہیں اس کی وجہ سے ہم بھی کسی سرکاری ایجنسی کی نظر میں نہ آ جائیں۔ موصوف ہیں تو اسمگلر، اور خوش فہمی انہیں یہ ہے کہ میں ان سے شادی کر لوں گی۔ اگر اسمگلنگ کی لائن میں موصوف دولت کے انبار بھی لگا لیں تب بھی میں ان سے شادی کا تصور تک نہیں کر سکتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ایک بہتر اور پرمسرت زندگی گزارنے کے لیے دولت کو بہت اہم سمجھتی ہوں، لیکن میں ہرگز نہیں چاہتی کہ وہ دولت اسمگلنگ کے ذریعے حاصل کی گئی ہو اور اس کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہ ہو۔ مجھے دولت کے ساتھ ساتھ تحفظ بھی چاہیے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آج آپ کا شریک حیات لاکھ پتی یا کروڑ پتی ہو اور کل کو وہ اچانک قانون کی یا حالات کی گرفت میں آ جائے تو رسوائی الگ ہو، اور عین ممکن ہے کہ آپ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جائیں۔ خیر، یہ بحث تو الگ ہے۔ مجھے ویسے ہی پسند نہیں۔ میں تو جمیل سے شادی کروں گی۔ جمیل ہماری طرح کاروباری خاندان سے تعلق رکھتا ہے، والدین کا اکلوتا لڑکا ہے، خوبصورت اور وجیح ہے، باہر سے MBA کر کے آیا ہے، ویسے بھی کافی پڑھا لکھا ہے، ہر لحاظ سے موزوں نوجوان ہے۔ ابو بھی اسے بہت پسند کرتے ہیں اور ابو کو یقیناً میرے فیصلے سے خوشی ہوگی۔ جمیل کے بارے میں جو بات مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ کہ اس نے آج تک گھٹیا اور افسانوی عاشقوں کی طرح مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ میرے لیے اس کی طرف سے رشتے کا پیغام ضرور آئے گا، اور اس وقت مجھے ہاں کہنے میں ایک لمحے کا بھی تامل نہ ہوگا۔ اس سے آگے بھی ڈائری میں میرے اور جمیل کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن میرے لیے صورتحال کو، رحیلہ کی سوچ کو اور راہ محبت میں اپنے مقام کو سمجھنے کے لیے یہی کافی تھا۔ میرے خیال میں اس وقت میرے تن بدن میں آگ لگ جانی چاہیے تھی، میری سانسوں میں شعلوں کی روانی آ جانی چاہیے تھی، اور میری زبان پر لفظوں کا آتش فشاں پھٹ پڑنا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس میں ڈائری بند کر کے راشد کو تھمانے کے بعد بھی قطعی خاموش رہا، جیسے ایک بے عنوان سناٹا اور برف زاروں سیاہ بستگی پھیل گئی تھی۔ کہیں کوئی آواز رہی تھی، نہ کسی کی آہٹ، کہیں خواہشوں کی تپش رہی تھی، نہ کسی تربے خیال کی چنگاری۔ ایک آن میں جیسے سب کچھ فنا ہو گیا تھا، جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے کوئی غیر مرئی سوئچ آف کر دیا اور اندر کی دنیا کی برقی رو منقطع ہو گئی ہو۔ ہر چیز اپنی جگہ تھم چکی ہوگی، ہر چنگاری برف کی طرح جم گئی ہوگی۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ راشد نے پہلے پہل آ کر جب اس معاملے کی تمہید باندھی تھی تو میں بارود کی طرح بھڑک اٹھا تھا، مگر اب یہ یک مجھے کیا ہو گیا تھا؟ شاید پہلے مجھے بات کا یقین نہیں تھا، اس لیے میں رد عمل کا اظہار کر سکتا تھا، مگر اب یقین آ جانے کے بعد میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا تھا، اور شاید یہ میری زندگی کی خطرناک ترین حیثیت تھی۔ میں اپنے اندر کی کیفیت سے خوفزدہ ہو گیا تھا، بس خاموش بیٹھا خالی خالی نظروں سے راشد کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ بالآخر راشد تھوک نکل کر بولا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ اس طرح یہاں بیٹھ کر آپ سے اپنی بہن کے بارے میں گفتگو کروں، موضوع پر بات کروں، لیکن میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں کہ مجھے یہ ناگوار فریضہ کیوں انجام دینا پڑ رہا ہے۔ افی بھیا، میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کو یہ سب کچھ بتانے سے میرا مقصد آپ کو ایک مہلک دھوکے کے طلسم سے آزاد کرانا اور حقائق کی دنیا میں واپس لانا ہے۔ مجھے آپ سے بہت عقیدت ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔